السلام علیکم، ایس کے ایف آرٹ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم مزیدار اور کوئک ریسیپی کے ساتھ ڈونٹ بنانا سیکھیں گے، جن کی بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور میکسیمم لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں، بچوں کے لیے ایک بہت اچھی یہ گھر میں آپ بنا سکتے ہیں ڈش۔ تو ڈونٹ کی جو ریسیپی ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی لک دیکھیں، اس طریقے کی لک آئے گی اس پہ۔ تو ہم نے یہ دیکھیں 2 سے 3 کپ میدا لے لیا ہے، اور میدا آپ نے چھان لینا ہے تاکہ کوئی اس میں ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے جو ہمارے ڈونٹ ہیں وہ بعد میں بد ذائقہ یا خراب ہوں۔ تو یہ چھان کے تقریباً 2 سے 2.25 کپ ہیں یہ میدا۔ اس کے بعد آپ نے 1 ٹیبل سپون لینا ہے ایسٹ کا، اور یہ تقریباً 1 سے 1.5 چمچ آپ نے چینی کے لے لینے ہیں، چینی اس میں ڈالنی ہے۔ اب یہ چینی اس میں یہ فنکشن کرتی ہے، جو ہم نے ایسٹ ڈالا ہے اور جو ہم نیم گرم پانی ڈالیں گے تو اس کو ڈو کو پھولنے میں مدد دے گی۔ تو ہم نے ساتھ پھر اس میں آئل لے لینا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون۔ میں یہ اندازے سے ہی ڈال رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا آئیڈیا ہے، ویسے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ فنکشن ہوگا کہ آپ کے جو ڈونٹ ہیں اندر سے سافٹ رہیں گے۔ پھر آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے، جو ٹھنڈا نہ ہو نہ ہی بہت زیادہ گرم ہو، نیم گرم پانی لینا ہے، اور اس کو مکس کر لینا ہے آپ نے، جو آپ نے میدا اور یہ ساری چیزیں جو انگریڈینٹس لیے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا دودھ بھی ہم ایڈ کر دیں گے۔ دودھ کا بھی یہی فنکشن ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہماری فرائی ہونے کے بعد جو ہمارے ڈونٹ ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں، تو وہ آپ کے ڈونٹ جو ہے نا سافٹ رہیں اور سٹیبل رہیں، اور بعد میں اکثر پچک بھی جاتے ہیں۔ اس کی بھی یہ وجہ ہوتی ہے، اگر ہم دودھ ڈالیں گے تو ایک تو نرم رہیں گے اور دوسرا وہ ان کی سٹیبلٹی برقرار رہے گی۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو مکس اپ کر لیں گے۔ مکس اپ کرنے کے بعد آپ اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے گود لیں، اور پانی بالکل آپ نے آہستہ آہستہ ایڈ کرنا ہے، اس میں زیادہ پانی نہ ہو، تھوڑی سی جو آپ کی ڈو ہے یہ ہارڈ ہونی چاہیے۔ تو ہم ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے ہماری جو یہ ڈو ہے یہ گوندھ جائے۔ تو صحیح طریقے سے اس کو گوندھ کے اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ تک، جو نارمل ٹمپریچر ہو اس میں۔ تو اس کو آپ ریپنگ رول بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی ڈھکن وغیرہ ہے تو آپ ڈھکن اس پہ دے کے، تو آپ نارمل ٹمپریچر جہاں پہ ہو، جہاں ٹھنڈ نہ ہو، جہاں بہت زیادہ ہیٹ نہ ہو، وہاں پہ آپ اس کو رکھ دیں۔ تو جتنی دیر میں ہماری یہ ڈو پھول کے تیار ہوتی تب تک ہم اس کی جو چاکلیٹ ساس ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ باقی اس کی کریمی ساس ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم بنانا سیکھیں گے، لیکن ابھی آج یہ چاکلیٹ ساس ہے جو ہم بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بٹر لیا ہے میں نے تقریباً 50-60 گرام آپ بٹر لے لیں، اور اس میں آپ نے بٹر لینے کے بعد تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دینا ہے، تقریباً آدھا کپ دودھ آپ اس میں ایڈ کر دیں۔ اگر آپ کے تقریباً 18 جو ڈونٹ ہیں ان کی میں نے وہ 2 کپ جو میدا ہے اس سے 18 آپ کے ڈونٹ بنے گی، یعنی 1.5 ڈوزن۔ تو یہ چاکلیٹ جو ہمارے پاس ویسے پاؤڈر ہے، تو اگر آپ کے پاس دوسری چاکلیٹ ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دودھ میں۔ تو اگر چاکلیٹ پاؤڈر، کیونکہ یہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے، ہر جگہ آپ کو مل جائے گی، تو یہ آپ لے کے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے، اور سلو ہیٹ کے اوپر آپ نے اس کو اس طریقے سے ہلاتے رہنا ہے۔ تب تک ہلاتے رہنا ہے جب یہ آپ کی ساس مکس ہو جائے یہاں پہ۔ تو یہ ہم آہستہ آہستہ ساتھ ہلا رہے ہیں۔ تو اگر وہ دوسری چاکلیٹ ہوتی ہے جو باہر سے ملتی ہے ہارڈ
جو چاکلیٹ ہے ہارٹ کی صورت میں، جس طریقے سے نارمل چاکلیٹس وغیرہ بچے بھی کھاتے ہیں اس طرح اگر ہو تو اس کا ایک الگ پروسیجر ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ بتاؤں گا، کیونکہ وہ اس طرح ہانڈی میں نہیں بنتی، بلکہ ہانڈی کے اوپر اگر آپ اس میں پانی رکھ کے اوپر کو بول وغیرہ رکھیں گے تو آپ کو اس میں ایز اے اسٹیم کی صورت میں وہ بنانی پڑے گی۔ تو لیکن جو چاکلیٹ پاؤڈر ہے اس کی جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ تو اگر آپ تھوڑی سی چینی پسند کرتے ہیں ڈونٹ کے اندر تاکہ زیادہ تھوڑا میٹھا ہو، تو آپ اس میں 2 سے 3 جو ٹیبل سپون ہیں وہ چینی کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نارمل اس میں رکھیں گے کیونکہ چینی بعض لوگ پسند نہیں کرتے، بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری ساس تقریباً تیار ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اور اس کو ہم الگ رکھ لیں گے۔ جب ہم ڈونٹ فرائی کریں گے تو یہ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو جب اس کو ہم استعمال کریں گے تو یہ بالکل تھوڑی تھوڑی گرم ہوگی، جو اس کا اپنا تھک لیول ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ڈو تقریباً تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھی جو ہے یہ پھول بھی چکی ہے ڈو۔ تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں۔ یہاں ہم تھوڑا سا اس پہ میدا ڈال لیں آپ، کیونکہ یہ چپکے گی نہیں پھر، تو آپ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ تو یہ ساتھ ہم نیچے آٹا اس کا ڈال لیتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو بیلنا ہے، اور اس سے ہم نے جو ڈونٹ کی شیپس ہیں وہ نکالنی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ڈونٹ کو بنانا ہے۔ تو یہ 2 حصوں میں آپ جب اس کو کریں گے تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ اس کی ڈو سخت رکھی تھی، دیکھیں پھر بھی جب یہ پھول گئی ہے تو یہ دیکھیں تھوڑی نرم ہو چکی ہے۔ تو بہت زیادہ سخت بھی نہ ہو اور زیادہ اگر نرم ہوگی تو پھر آپ کی جو ڈونٹ کی وہ شیپس ہیں وہ صحیح طریقے سے آپ نکال نہیں پائیں گے۔ جو ڈونٹ ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے کٹ کر کے پھر آپ اس کو صحیح طریقے سے فرائی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس طریقے سے کر کے ہم نے اس طریقے سے روٹی ہم نے بیل لینی ہے۔ میں آپ کو ابھی صحیح دکھا نہیں سکتا کیونکہ سنگل ہینڈ میں ایک کے ہاتھ میں نے کیمرہ رکھا ہوا ہے اور دوسرے میں یہ آپ کو ڈو میں نے تیار کر کے دے دی ہے۔ تو ہم نے اس کو کیسے نکالنا ہے، یہ اس طریقے سے باہر سے سانچے اس کے مل جاتے ہیں، اگر نہیں تو آپ گھر میں بھی کوئی اس سائز کا ڈھکن ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس ڈھکن کو آپ نے جسٹ اس طریقے سے اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو ایسے سائڈ سے کر لینا ہے۔ تو اس کی دونوں سائڈیں ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ کر لیں تو بہتر ہے۔ تو یہ اس طرح سے کر کے ہم نے تو اس کے جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں ہم نے وہ نکال دینے ہیں، اور اس کی ہم نے موٹائی اگر آپ دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں تقریباً آدھا انچی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس ڈو کی موٹائی ہے۔ اگر آپ زیادہ باریک رکھیں گے تو وہ آپ کے جو ڈونٹ ہیں پتلے پتلے بنیں گے، تو یہ اتنی موٹی آپ کی ڈو ہونی چاہیے۔ تو جو ہم نے نیچے میدا اس وقت ڈالا تھا تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ جو ہم اس سے سانچے سے نکال رہے ہیں تو یہ جو نیچے والی ڈو ہے یہ چپکے گی نہیں، آپ کی آسانی سے اتر جائے گی۔ تو ایک اور ہم نکال لیتے ہیں اس کا۔ تو یہ دیکھیں ہمارا تقریباً جب یہ تو یہ ایک اور ڈھکن میں نے لے لیا ہے اس سائز کا چھوٹا سا، تاکہ ہم اس کو سینٹر سے اس کے اسی طریقے سے ہم سوراخ کر سکیں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے کرنے ہیں اور دبا کے تھوڑا سا اس کو ایسے کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز گھما دینا ہے، تاکہ جو آپ کی ڈونٹ کی شیپ ہے وہ اچھی برقرار رہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری اس کی شیپ بن گئی ہے۔ تو ساتھ ہی ہم ڈش لیتے ہیں اور ڈش کے اوپر ہم نے ہلکا ہلکا میدا سپرنکل کر لینا ہے۔ اس کا فنکشن یہ ہوگا کہ یہ اس کو جو ہم یہ رکھیں گے یہ ڈونٹ، تو یہ تقریباً ہم نے 10 سے 15 منٹ تک رکھنے ہیں تاکہ یہ پھول جائیں، تو یہ اس ڈش کے ساتھ پھر چپکیں گے نہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے سارے نکال لینے ہیں باری باری، اور ساتھ ہی ہم نے آئل بھی رکھ لینا ہے، جو ہم ساتھ ساتھ اس کی جو ہم فرائنگ کریں گے تو اس کے لیے ہم نے آئل بھی ساتھ رکھ دینا ہے۔
تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے میکسیمم جو ڈونٹ تھے اس کے نکال لیے، اور یہ جو باقی ڈو بچ گئی ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ سے اس کو اکٹھا کرنا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے بیل لینا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ یہ آپ کی محبتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا اپنا پن ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمیں 20 منٹ تقریباً ہم نے اس کو دوبارہ سے رکھا ہے۔ تو 20 منٹ کے بعد ہماری جو یہ ڈونٹ کی شیپ ہے یہ تھوڑی سی اور پھول گئی ہے۔ اگر آپ فوراً ڈالیں گے تو آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملیں گے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو ساتھ ہم نے جو آئل رکھا تھا آہستہ آہستہ وہ اس کو ہم نے ہیٹ اپ کیا تھا، یعنی فل ہیٹ اپ ہونا چاہیے، اس میں نارمل ہیٹ پہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو فل ہیٹ اپ جب آپ کا آئل ہوگا تو آپ کے جو یہ ڈونٹ ہیں اچھے سے آپ فرائی کر پائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا بڑا فرائی پین میں نے لیا ہے، اس میں 3 سے 4 ڈونٹ ایزیلی اس میں فرائی کر سکتا ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ چھوٹے میں آپ جسٹ 2 ڈونٹ ڈالیں یا ایک بھی ڈال سکتے ہیں ایک ایک کر کے، لیکن تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا اس میں۔ 18 سے 20 ڈونٹ اگر آپ کے پاس ہوں گے تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پھول رہے ہیں اور کتنے اچھے سے اور کوئک جو ہے نا تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ گھر میں آپ اپنے بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں، کیونکہ باہر سے اگر آپ لیں گے تو باہر سے آپ کو یہ کافی مہنگے پڑیں گے۔ تو گھر میں یہ آپ کو ٹوٹلی جو اس کی کاسٹ میں نے لگائی ہے وہ تقریباً 10 سے 15 روپے کے اندر آپ کو یہ ڈونٹ پڑے گا، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے۔ تو یہ ہم سائیڈ پہ ڈش لیں گے خوبصورت سی، اس میں رکھ دیں گے ساتھ ساتھ فرائنگ کرتے ہوئے، اور باقی جتنے بھی ڈونٹ ہیں ہم لے کے تو فرائی کرتے کرتے ہم اس میں رکھ لیں گے تاکہ ہمارے پاس میکسیمم ڈونٹ ہو جائیں۔ تو جو پھر ہم نے ساس بنائی ہے وہ کس طریقے سے لگانی ہے تو وہ ہم بنائیں گے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے اتنے سارے ڈونٹ بنا لیے ہیں ابھی اور ان کو اس طریقے سے رکھ دیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری ان کی لک ہے، ویسے ہی بندہ ساس کے بغیر بھی اس کو کھا سکتا ہے۔ تو آپ 3 سے 4 قسم کی اس میں ساس بنا سکتے ہیں۔ ہم نے صرف چاکلیٹ ساس بنائی ہے اور ساتھ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی کریم لگا کے تو وہ اس کے تھوڑی سی ڈیزائن بنا دیں گے اور اوپر سپرنکل کر دیں گے۔ تو جو یہ ساس تھی یہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے، تھوڑی تھوڑی گرم ہے، اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر بھی یہ اس کے ساتھ صحیح چپکے گی نہیں ساس۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ صحیح طریقے سے چپک رہی ہے ساس، اور ساتھ ایک اور ڈش ہم نے رکھ لی ہے، اس میں ہم اس میں ساتھ ساتھ رکھتے جائیں گے۔ تو آپ نے جو بٹر ڈالا تھا اس کا بھی یہ فنکشن ہے کہ یہ ساس جو اس کے ساتھ لگے گی وہ دوبارہ سے نیچے ڈونٹ کے جو باقی حصہ ہے اس میں نہیں گرے گی، وہ اپنی جگہ سٹیبل رہے گی اور وہ وہاں پہ جا کے ٹھنڈی ہو کے سٹیبل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم نے باری باری جتنے بھی ہمارے ڈونٹ ہیں ہم نے سب کو کر لینا ہے۔ 2 سے 3 بے شک آپ چھوڑ دیں تاکہ آپ نے ڈیفرنٹ اگر اس میں کرنے ہیں کلرز وغیرہ کرنے ہیں اور اس کی لک مزید اچھی بنانی ہے تو آپ الگ سے وائٹ کریم ساس بھی بنا سکتے ہیں، براؤن بھی بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ۔ تو میرے پاس ابھی سپرنکل کلرڈ نہیں ہیں، دوسرے ہیں، تو یہ ہم نے یہ کریم بھی ڈالی ہے ساتھ، جو نارمل کریم بازار سے ملتی ہے نیسلے کی، وہ ہلکی ہلکی اس کے اوپر ڈال دی ہے۔ تو دیکھیں ہلکا سا ہم نے اس کے اوپر کر دیا تو ایک اچھا اس کا ڈیزائن بھی بن گیا ہے۔ تو جب انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کو بنائیں گے تو ہم کلرڈ جو ہمارے پاس سپرنکل ہوں گے ہم وہ بھی کریں گے، تو اس کی مزید اور خوبصورتی بڑھ جائے گی، اس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یقیناً آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا کہ کتنے ماشاءاللہ اچھے ڈونٹ تیار ہو چکے ہیں۔ اور آج ایک ہمارے پاس چاکلیٹ سپرنکل ابھی موجود ہے تو چلیں ہم وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں چاکلیٹ سپرنکل۔ تو یہ اگر جو کریم ہے اس کریم کو آپ ہلکا سا انگلی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، اور اسپیچولا جو میرے پاس تھا اس میں چاکلیٹ لگی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے انگلی سے اس کو تھوڑا سا سیدھا کر لیا، ویسے اسپیچولا سے یہ اچھا اس کا ہو جائے گا۔
تو اس کریم کو بھی آپ سیم جس طریقے سے ہم نے چاکلیٹ ساس بنائی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی الگ سے ساس بنا سکتے ہیں بٹر ڈال کے. تو میں جسٹ یہ کر لیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں. اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سپرنکل کر دیتے ہیں ابھی. ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری اور خوبصورت اس کی شیپ بن چکی ہے، کیونکہ نیچے وائٹ کریم ہے اور اوپر چاکلیٹ سپرنکل ہے. تو اگر یہ کلرڈ ہوتے تو کلرڈ ہم اس چاکلیٹ کے اوپر ڈالتے تو اس کی مزید ہمارے پاس خوبصورتی آ جانی تھی. تو یہ اگر آپ کو ریسیپی ہماری پسند آئی تو لازمی آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ